دوں کہ ایک بار کچھ منافقوں نے مل کے یہ سوچا کہ علی سے وہ سوال کرتے ہیں جس کا جواب علی نہیں دے پائے۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ کہ ایک ایسا سوال بناؤ کہ علی لاجواب ہو جائے، اس لیے کہ علی کہتے ہیں میں علم شہر علم کا دروازہ ہوں، میں شہر علم کا دروازہ ہوں، مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ تو ایسا سوال کرو علی جواب نہ دے پائے اور علی شرمندہ ہو جائیں، پھر ہم سب مذاق اڑائیں گے کہ صاحب دیکھو علی تو بڑا کہتے تھے کہ ہم سے سوال پوچھو پوچھو پوچھو، اب جب پوچھ لیا تو پھر کوئی جواب دینے ہی نہیں بچا ان کے پاس۔ کہ کیا سوال؟ کا ایک سوال بنایا کہ فلاں علاقے میں، سنیے گا، اب جتنے فیضان انیس الرحمان کمیٹی کے ان سے گزارش ہے وہاں بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ عزیزان محترم سنیے گا، ایک نیا سوال پیدا کیا گیا، ایک نیا سوال بنایا گیا۔ عارف صاحب نیا ہوگا ایک دم، کیا کہ ایک علاقے میں ایک بکری اور ایک کتے کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو کہتے ہیں کراس بریڈنگ۔ آپ کو معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو کہ نمرود کے زمانے میں ایک گدھا اور ایک خچر کو، ایک گدھے اور ایک گھوڑے کو ملا کر کے ایک نئی نسل بنائی گئی جسے ہم خچر کہتے ہیں، ٹٹو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گدھا وزن اٹھا سکتا ہے۔ سنیے اس کا سائنٹیفک ریزن سنیے، کراس بریڈنگ میں جو ملک جتنا آگے ہے وہ مالیت میں، اکانومی میں اتنا زیادہ آگے ہے جی۔ کیا کہ گدھا وزن اٹھا لیتا ہے، گھوڑا دوڑ لیتا ہے، تو ایسا کمبینیشن بنایا جائے کہ مال اٹھا کر کے وزن لے کر کے بھی چل سکے اور دوڑ سکے۔ تو گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے ایک نئی نسل پیدا ہوئی جسے کہتے ہیں خچر، ٹٹو۔ اور یہ نمرود سے ہوتا ہوا ایک جو نسل تھی وہ حبشہ کے بادشاہ کے پاس آئی۔ حبشہ کے بادشاہ نے اس نسل کا ایک ٹٹو جو بالکل سفید رنگ کا تھا وہ تحفے میں بھجوایا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے اسے مدینے کے میدان میں دوڑایا، دوڑانے کے بعد کہا ہاذہی دلدل، یہ دلدل اس کو کہتے ہیں جو چلتے وقت اپنے پیٹ کے بل گھسیٹ کے چلے تو اتنی لمبی چھلانگ لگاتا تھا، پیروں کو اتنا پھیلاتا تھا وہ خچر، ایسے لگتا تھا جیسے پیٹ زمین پہ لگ رہے ہیں، اس کا نام رکھا دلدل۔ اور اس پہ نبی کبھی سوار نہیں ہوئے۔ جب صحابہ پوچھتے سرکار آپ اس پہ کب سوار ہوں گے تو فرماتے جب وقت آئے گا تو میں اس کی سواری کروں گا۔ پھر جنگ خندق آئی، علی مرتضیٰ کو مدینے سے خندق کے مقام پہ بلانا ہوا تو اسی دلدل پہ سوار ہو کر مولا کائنات آئے، اس لیے علی کا لقب ہے دلدل سوار۔ نئی بات تھی تو سبحان اللہ تو کہہ دو سارا مجمع ایک بار زور سے۔ تو کراس بریڈنگ یعنی دو الگ نسلیں ملا کے نئی نسل بنانا یہ لوگوں کا شیوا تھا۔ تو علی سے سوال کیا گیا، یا علی فلاں علاقے میں ایک بکری اور ایک کتے کو آپس میں کراس بریڈ کر کے ایک نئی نسل پیدا ہوئی ہے، مگر لوگ اب اس اسمنجس میں ہیں، اس پشو پیش میں ہیں، اس سوچ و بچار میں ہیں کہ وہ بکری ہے یا کتا، یعنی حلال ہے یا حرام ہے، اس کا دودھ پی سکتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں۔ تعجب مت کیجئے گا، جرسی گائے معلوم ہے، جرسی گائے جس کا دودھ پیکٹ میں آتا ہے اور سب پیتے ہیں بہترین مزے سے۔ جب اس کا گائے نیا نیا آیا تو علماء کے درمیان یہی فیصلہ آیا، برہان ملت کا زمانہ تھا وہ، اس زمانے میں یہی فتویٰ آیا تھا کہ جرسی گائے میں سور کی نسل سے کراس بریڈ کیا گیا ہے، اس کو خنزیر اور گائے کو، تو جرسی گائے کی نسل بنی ہے۔ تو علماء کے پاس یہ مسئلہ آیا تھا کہ آخر کار ہم اس کا دودھ نوش کریں، پیے نہ پیے، اس کا گوشت کھائیں نہ کھائیں۔ تو پھر علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، وہ فتویٰ الگ ہے، جس کو معلوم کرنا ہے وہ مدارس میں چلا جائے، فتوے مدارس میں رکھے ہوتے ہیں۔ جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے فتویٰ گیا تھا، تمام علماء مفتی اعظم ہند ہوں، البرہان ملت ہوں یا دیگر علماء سبھی ایک ساتھ بیٹھے تھے اور اس کا حل نکالا تھا۔ یہ اس طرح کے فتوے آتے ہیں، تعجب سے کچھ لوگ دیکھنے لگے یہ مولانا کیا بیان کر رہے ہیں کہ کتا اور بکری ملا کے کراس بریڈ کر کے ایک نئی نسل نکالی گئی۔ اس لیے میں نے آپ کو ماضی قریب کی ایک مثال دے دی تاکہ کسی کے ذہن میں شک نہ رہ جائے کہ یہ نئی بات نہیں، یہ بہت پرانی ہے، بس یہ ہے کہ آپ کو بتائی نہیں گئی، کہ بتا دیں گے تو علی کی فضیلت سامنے آ جائے گی، اور ہمیں ڈیوٹی دی گئی ہے کہ علی کی فضیلت چھپاؤ۔
مولویت کی ڈیوٹی ہے کہ اہل بیت کی فضیلت چھپائے، جہاں اہل بیت کی بات آئے تو بات تعویل کر کے گھما پھرا کر کے چھوڑ دو۔ سنیے کیا کہا، ہم سوال کریں گے یا علی ایک بکری اور ایک کتے کو ملا کر کے نئی نسل بنی ہے اور وہ بچہ ہے ابھی، وہ حلال ہے یا حرام، یعنی بکری ہے یا کتا، کس میں شمار کریں گے؟ کہا ٹھیک ہے، یہ تو ایسا سوال ہے، علی کیا جواب دے پائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ تھوڑا خون نکالا جائے اور نکالنے کے بعد اس کو بھوپال بھیج دیا جائے اور وہاں کر کے جبل پور میں آ جائے اور پتہ چل جائے ڈی این اے اس کا کتے کا ہے کہ بکری کا ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، تو اب کریں تو کریں کیا؟ کہ چلو علی سے پوچھتے ہیں۔ اب علی جواب نہیں دے پائیں، یعنی منافقت کے ماتھے پہ چہرے پہ خوشی ظاہر ہوئی کہ علی کو ہم ہرا دیں۔ علی کو ہرا دینا یہ منافقت کی بہت دیرینہ خواہش ہے، 1400 سال ہو گئے آج تک علی ہارا نہیں، جس میدان میں علی گئے فتح کر کے آئے۔ اب سنیے، صبح ہوئی نماز فجر، علی نے نماز پڑھائی، منبر پہ آیا، کہا سلونی قبل ان تفخرونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھولو، اس سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ کھڑا ہو گیا منافق، کہا یا علی، کہا کیا ہوا؟ یا علی فلاں گاؤں سے آیا ہوں۔ علی مسکرائے، دل میں کہا جھوٹ بولتا ہے، تو کہیں سے نہیں آیا، تو یہیں کا رہنے والا ہے، اچھا بول کیا بات ہے؟ کہ یا علی وہاں کتے اور بکری کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، نسل نو ہے، وہ حلال ہے یا حرام، یعنی بکری ہے یا کتا؟ وہ سوچا کہ ابھی علی سوچنے لگیں گے، ابھی علی خیال کرنے لگیں گے، ابھی علی کے دماغ میں آئے گا اور ادھر ادھر کی سوچنے لگیں گے، جب تک میں لوگوں کو چلا کے کہہ دوں گا دیکھا علی کو کچھ نہیں آتا۔ علی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا قمبر انہیں بتایا نہیں، اللہ نے کوئی سوال پیدا ہی نہیں کیا جس کا جواب علی کو نہ معلوم ہو۔ علی مسکرائے، مسکرا کے کہا جا اس کے سامنے پانی کا پیالہ رکھ، اس بچے کے سامنے پانی کا پیالہ رکھ، اگر چوس کے پیے تو بکری ہے اور زبان سے چاٹ کے پیے تو کتا ہے۔ ابھی جو آرام سے بیٹھے ہیں اگلی منزل پہ بول سکتے، اگر اگلا اچھا لگے تو، یا تو پھر سے اگر کہوں تو اگر آپ سبحان اللہ کہنا چاہیں تو کہہ دیں، پیسے نہیں لگیں گے، نام اعمال پہ علی کی محبت لکھی جائے گی۔ کیا کہا علی نے کہ جا اس کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھ، اگر چوس کے پیے بکری اور اگر چاٹ کے پیے زبان سے تو کتا۔ منافق بھی بہت زبردست والا تھا، ایک دم یزید کی نسل کا، ہاں ایک دم کہتا ہے یا علی کبھی کبھی چوس کے پیتا ہے، کبھی کبھی چاٹ کے، کبھی پانی چوس کے پیتا ہے، کبھی چاٹ کے۔ اب بتاؤ، علی مسکرائے، مسکرا کے کہا سن جا اس کے سامنے گھاس رکھ، اگر کھا لے تو بکری، نہ کھائے تو کتا۔ پیچھے والے کل بولیے گا، کل سبحان اللہ، ادھر والے کل کل کل، جی ہو گیا میں آگے چلو کیا؟ اس نے کہتا یا علی کبھی گھاس کھا لیتا ہے کبھی نہیں کھاتا، کبھی گھاس کھا لیتا ہے کبھی نہیں کھاتا۔ علی مسکرائے، تو سن کھانے کے بعد اس کے پیچھے جا، اگر کھانے کے بعد بیٹھ کر جگالی کرنے لگے، کیا کہتے ہیں کھانے کے بعد جو بکری، پاگور، اگر پاگور کرنے لگے تو بکری ہے، نہ کرے تو کتا ہے۔ کہ علی کبھی پاگور کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، لیکن سوچ کے آیا تھا نا کہ علی کو ہرا کے آؤں گا۔ اب دیکھو علی کہاں لے کے جا رہے ہیں، کہا اچھا سن ایک کام کر، وہ چلے پھرے اس کے پیچھے رہا کر، اگر وہ آگے کا پیر موڑ کے بیٹھے تو بکری ہے۔ ارے خیال کرو نا بکری پالنے والوں، کبھی دیکھا نہیں آپ نے؟ اگر آگے کا پیر موڑ کے بیٹھے تو بکری، پیچھے کے پیروں پہ بیٹھے تو کتا۔ یہ علی ہے جس کا 14ویں نمبر کا بیٹا عبد القادر جیلانی کہے میں دنیا کو ہتھیلی پہ ایسے دیکھو جیسے رائی کا دانا، تو علی اگر ایک ایک مخلوق کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے کو دیکھ لے تو تعجب کی کیا بات ہے، حیران ہونے کی کیا بات ہے۔ کہ یا علی کبھی آگے کے پیر پہ بیٹھتا ہے کبھی پیچھے کے پیر پہ بیٹھتا ہے۔ علی مسکرائے، مسکرا کے کہا سن گھر جا اس کو ذبح کر،
اس کو کاٹ، کھال اتار، لٹکا الٹا، پیٹ چاٹ کر اندر سے مال نکال۔ اگر اٹڑیاں نکلے تو کتا ہے، اوجھڑی نکلے تو بکری ہے، کہ جیسے سنا کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی، اتنے میں یاد آیا کہ کاٹنے کی بات ہے، ورنہ کہہ دیتا کبھی کبھی، ہے نا؟ بولو علم علی کی دھوم ہے کل کائنات میں، زور سے، علم علی کی دھوم ہے کل کائنات میں، زور سے، زور سے، حب علی کا مزہ ہے بات بات میں، اور بغض علی سے باز آ اے وقت کے یزید، حب علی کو دخل ہے تیری نجات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم کی راجدھانی کے بادشاہ کو علی کہتے ہیں، علم کی مملکت کے سلطان کو علی کہتے ہیں، علم کے میدان کے دھنی کو علی کہتے ہیں، علم جس کے در پہ کنیزوں کی طرح خدمت گزاری کرے اس کو علی کہتے ہیں، جو شہر مصطفیٰ کا دروازہ ہو اس علم کو علی کا علم کہتے ہیں۔ صرف علم کی بات نہیں ہے، علی وہ ہے جو کسی میدان میں پیچھے نہیں، کسی میدان میں پیچھے نہیں۔ ایک دن علی کوفے میں کہیں چلے گئے باہر، مولانا صاحب قبلہ چلے گئے علی کہیں، ذہن میں رکھیے گا ان باتوں کو، چلے گئے باہر۔ اچھا علی آئے تو ایک پہلوانوں کا جتھا بیٹھا ہوا تھا، علی نے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا یا علی یہ روم سے آئے، روم سے، جسے روم کہتے ہیں، روم سے آئے، روم سے۔ کہا اچھا کیوں آئے ہیں؟ کہ یہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں۔ علی آگے آگے بھائی کون؟ کہ میں روم کا پہلوان ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہ یہاں کوئی علی نام کا طاقت سنی ہے اس کی، میں اس سے لڑنے آیا، میں اس سے پنجہ لڑانے آیا ہوں، اس کو ہرانے آیا ہوں۔ اس کو اوپر سے نیچے علی نے دیکھا، کہ نہیں ہرا سکتا، جا، نہیں ہرا سکتا، جا۔ کہ نہیں میں ہرا کے جاؤں گا۔ کہ نہیں تو ہرا نہیں سکتا، جا۔ کہ نہیں مجھے اس کا پتہ بتاؤ، میں ہراؤں گا۔ علی نے تولیہ رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا ایک کام کر، مجھے ہرا لے، اس کا پتہ لے جا، پہلے مجھے ہرا پھر اس کا پتہ لے جا۔ کا کوئی بات نہیں، پتلے دبلے سے تو تھے علی، ایک دم سنگل، ایک اوپر سے نیچے تک۔ کہ مجھے ہرا لے، اس کا ان کا پتہ لے لے علی کا۔ کہاں ٹھیک ہے آ جاؤ۔ کہ جیسے یہ کہہ کے دونوں پہلوان میدان میں آئے تو حیدر کرار نے اٹھا کے پٹک دیا، ایک دم چاروں خانہ چت، وہ ایک دم گھبرایا کہ میں روم کا پہلوان، پورے روم میں مجھ سے بڑا کوئی پہلوان ہی نہیں، اور یہ مجھے ہرا رہا ہے اتنا پتلا دبلا جوان۔ کبھی اس سے شاید سنبھلنے میں غلطی ہوئی، میں ابھی پوزیشن لے نہیں پایا تھا، ایک بار پھر سے۔ علی نے کہا پھر سے کیا مسئلہ اس میں؟ پھر سے دیا موقع، پھر اٹھا کے پٹک دیا، پھر اٹھا کے پٹک دیا، 3 بار پٹک دیا۔ اب وہ قدموں میں گرا، اور قدموں میں گر کے کہتا سچ بتا تیرا نام کیا ہے، سچ بتا تیرا نام کیا۔ اور میں اس موقع پہ ایک شعر یاد آ گیا کہ تو اس کو ہرا سکے یہ تیری سمجھ کا پھیر ہے، تو ہرا سکے یہ تیری سمجھ کا پھیر ہے، تو کفر کی ہے لومڑی وہ خدا کا شیر ہے۔ جس کو نہیں سمجھا پھر سے سن لے، تو اس کو ہرا سکے یہ تیری سمجھ کا پھیر ہے، تو کفر کی ہے لومڑی وہ خدا کا شیر ہے۔ اور وہ زمین پہ پڑے پڑے کہہ رہا ہے یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، میرا دل یہ کہتا ہے تو ہی حیدر کرار ہے۔ کون علی؟ وہ علی جو بدر میں آیا، جو احد میں آیا، جو خیبر میں آیا، جو خندق میں آیا، جو حنین میں آیا، جو تبوک میں آیا، جو ذات السلاسل میں آیا، جس علاقے میں علی نکلے علی ہی علی کا چرچا ہوا، علی ہی علی کا شہرہ ہوا۔ کہ پنجتن میں دوسرا علی ہے، تیسرا حسین ہے، تو 5واں، مگر میں تیسرے نمبر پر ذکر کر رہا ہوں کہ گھڑی کے کانٹے بہت تیزی سے بھاگ رہے ہیں۔ کون حسین؟ وہی حسین جس کی ولادت پہ فرشتہ آیا، وہی حسین جس کے لیے جس کے لیے جنت سے دسترخوان آیا، وہی حسین جس کے لیے فرشتے اترے، وہی حسین جس کے لیے نبی کا سجدہ لمبا ہوا، وہی حسین۔ ابھی چاند علامہ چاند صاحب کہہ رہے تھے نا، ضیاء الرحمن چاند صاحب کیا فرما رہے تھے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ کبھی الفاظ پہ غور کیا؟ غریب نواز نے یہ کیوں کہا
شاہ است حسین بادشاہ. کیا مطلب ہے شاہ کا؟ کیا مطلب ہے بادشاہ؟ بتائیے، پوچھئے کسی سے جا کے کہ شاہ مطلب راجہ، اظہار صاحب بادشاہ مطلب راجہ، کہ دونوں کا مطلب راجہ ہے. کہا ہاں، پھر الگ الگ کیوں استعمال کیا؟ یہ تو شعر کی بلاغت سے گر گیا. یہ کسی مولوی کا شعر تھوڑی ہے کہ کوئی بھی بے جوڑ چیز لگا دی جائے اور بڑھ جائے. یہ شعر تو ایک عارف باللہ کا ہے نا. عالم لکھتا ہے علم کی روشنی میں، عارف لکھتا ہے انوار الہی کی روشنی میں. عالم لکھتا ہے کتابیں پڑھ کے، عارف لکھتا ہے جب پردے ہٹا کے جلوے دکھاتا ہے رب، پھر عارف کا قلم چلتا ہے. غریب نواز نے کیا فرمایا؟ شاہ است حسین بادشاہ است حسین. حسین شاہ، حسین بادشاہ. کا شاہ کا مطلب راجہ جو ہے وہ ملک کا مالک، بادشاہ راجہ نہیں. میں نے ابھی سمجھایا تھا لغت اسلام الگ ہوتی ہے، لغت عرب الگ ہوتی ہے. تو لغت عالم الگ ہے، لغت عارف الگ ہے، عالمانہ لغت الگ ہے. عالمانہ لغت میں بادشاہ کا مطلب راجہ، شاہ کا مطلب راجہ. عارفانہ لغت میں شاہ بادشاہ، شاہ کا مطلب ہے یونیورسل کنگ، وہ بادشاہ جس کی حکومت زمین سے آسمان تک چلے. لیکن میں ایک دم مقصد پہ آ گیا، منزل پہ. اب بہت دور نہیں ہوں، بس کربلا میں آ جاؤں گا، تھوڑا دیر میرا ساتھ دیجئے گا. شاہ کون؟ وہ بادشاہ جس کی حکومت فرش سے عرش پہ چلی، عرش سے فرش تک رہے، اسے کہتے ہیں بادشاہ. شاہ یعنی یونیورسل کنگ، بادشاہ. بادشاہ یعنی زمین کا بادشاہ، روئے زمین، مملکت خدا داد کا بادشاہ. جس کی سرحدیں زمین پہ پھیلی ہوئی ہوں وہ بادشاہ کہلاتا ہے. جس کی سرحد نہ ہو، زمین سے آسمان جس کا حکم چلے، وہ شاہ کہلاتا ہے. شاہ یعنی بڑا، بادشاہ یعنی چھوٹا جو صرف زمین پہ حکومت کرے. غریب نواز نے کیا کہا؟ شاہ است حسین بادشاہ است حسین. میں کہوں یا غریب نواز، کہنا تھا تو آپ یوں کہتے بادشاہ است حسین، شاہ است حسین. اس لیے کہ پیدا ہوئے تو چھوٹے تھے، پھر نانا نے کاندھے پہ بٹھایا، زبان چسائی اور علم دیا، تو جا کے دھیرے 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 شاہ ہوئے. یعنی چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے نا. تو آپ نے بادشاہ است حسین، شاہ است حسین کیوں نہیں کہا؟ شاہ پہلے کہا، بادشاہ بعد میں کہا. کیوں؟ تو غریب نواز کی تربت انور سے آواز آئے گی، اس لیے کہ کوئی چھوٹے ذہن کا مولوی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حسین پہلے چھوٹے تھے پھر بڑے ہوئے. نہیں، حسین آئے، بڑے تھے، بڑے ہیں، قیامت تک بڑے رہے. شاہ است حسین بادشاہ، زور سے. شاہ یعنی یونیورسل کنگ، زمین سے آسمان تک جس کی حکومت چلے. نہیں سمجھے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ایک بات بتاؤ، جبل پور میں کوئی آدمی 50 کروڑ کا گھوٹالا کر کے بھاگ جائے، 100 کروڑ کا گھوٹالا کر کے بھاگ جائے، چلا جائے دبئی. تو جتنے یہاں بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ایک سوال ہے میرا. بچے جواب نہ دیں گے، صرف بڑے، کیونکہ وہ تجربہ کار ہیں. کیا وہ دبئی چلا جائے گا تو دبئی کے عدالت میں اس کے نام PIL ڈالا جا سکتا ہے، کیس کیا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ عدالت تو عدالت ہے. دبئی میں ہو، جرمن میں ہو، لندن میں ہو، افریقہ میں ہو، کہیں بھی ہو. کیا اس کے کیس کی سنوائی دبئی میں ہو سکتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ کہ مولانا سمجھو، جس جوڈیشیل میں اس نے گناہ کیا ہے اسی جوڈیشیل میں سنوائی ہو. یہی ہے نا؟ بولو یہی ہے کہ نہیں ہے؟ واقعہ دہرا نہیں رہا ہوں، واقعے کا الگ زاویہ دکھا رہا ہوں کہ شاہ حسین کیسے ہیں. سنو، ابھی ولادت ہوئی 4 صدی ہجری، 5 شعبان المعظم، جبریل امین آئے، اکیلے نہیں آئے، ساتھ میں ایک فرشتے کو لے کے آئے جس کا نام ہے فطرس. کیا نام ہے؟
فطرس اس کے پر جلے ہیں، اس کے پر ٹوٹے ہیں، کیوں؟ اس نے آسمانوں پر خلاف اولا ایک کام کیا، خطا نہیں کی، خلاف اولا۔ خلاف اولا کس کو کہتے ہیں؟ مثال سن لیجئے، میں بمبئی سے آیا، ٹرین میں اترا، وہاں سے مجھے گاڑی پہ یہاں لے جایا گیا، میں نے کہا بہت بھوک لگی ہے، روکو گاڑی، روکی، سامنے سموسے فرائی ہو رہے تھے، میں نے کہا 20 روپے کے سموسے دو، لے کے کھانے لگا۔ اتنے میں علامہ ضیاء الرضا چاند پوری آ گئے، کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ بھوک لگی کھانا کھا رہا ہوں۔ کہا ارے کہاں کھا رہے ہیں؟ گھر میں چلیے 2500 سموسے منگا کے دیں گے۔ کیوں نہیں کھا سکتا؟ کہا کھا تو سکتے ہیں، مگر آپ اہل سنت کے خطیب ہیں، مقرر ہیں، اسٹیج پہ آئیں گے، اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو ذہن نہیں دیتا کہ آپ باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے کھائیں۔ گناہ نہیں ہے، خلاف اولا ہے، کھا سکتا ہوں مگر آپ نہ کھائیے کہ آپ کا منصب بہت بڑا ہے، گھر چلیے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیے۔ یہ ہے خلاف اولا، اس کو کہتے ہیں خلاف اولا، خطا نہیں کہتے، کھا سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی عالم اس کے حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتا، مگر جس منصب پہ آپ ہیں اس منصب کو سوٹ نہیں کرتا کہ روڈ پہ کھڑے ہو کے کھائیں۔ یہی کام فرشتے سے ہوا کہ وہ عرش پہ تھا، اس نے ایک دن کہا کہ میرے جیسا کون ہو سکتا، مم مثل فی ھذا السماء، اس آسمان میں میری طرح کون ہے؟ اللہ نے اس کے پر توڑ دیے، جلا دیے، کوہ کاف میں پھینک دیا۔ جب حسین پیدا ہوئے جبریل آئے، فطرس کو لے کے آئے، سنا تو ہوگا، مجھ سے ہی سنا ہے پچھلی محفل میں، ہے نا؟ فطرس کو لے کے آئے۔ میں ایک سوال پوچھوں، آپ کے ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ میرے ذہن میں تو آیا۔ روز جبریل آتے تھے، رسول نے پوچھا فطرس اکیلے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ۔ جبریل اکیلے آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ فطرس کو لے کے آیا ہوں۔ کہاں مل گیا؟ کہ سرکار راستے میں تھا، رو رہا تھا تو میں لے آیا۔ فرشتہ جس کے پر ٹوٹے تھے رو رہا تھا تو میں لے آیا۔ میں کہوں جبریل روز آپ آتے تھے، روز راستے میں نہیں ملتا تھا، روز راستے میں نہیں نظر آتا تھا، تو روز کیوں نہیں لائے؟ کیا پتا چلا؟ معلوم یہ ہوا یا تو اللہ نے آج جبریل کا روٹ بدل دیا ہے کہ آج اس طرف سے جائیے تاکہ کسی حاجت مند کی حاجت پوری ہو۔ آج میرے حبیب کے گھر میں نعمت اتری ہے، کسی کو تو نعمت کا یہ انعام ملے۔ آج یا تو جبریل خود آئے یا تو خدا نے بھیجا کہ یا اللہ فطرس کو لائے، یا رسول اللہ فطرس کو لایا ہوں اور اس کے پر ٹوٹے ہیں، کرم کیجئے۔ رسول نے کہا فطرس کو اندر لاؤ، فطرس اندر لایا گیا۔ حسین جس کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے وہ کپڑا نکالا رسول اللہ نے اور دے کے کہا جبریل فطرس کے پروں سے لگاؤ۔ کہ جبریل نے لیا، فطرس کے پروں سے لگایا۔ کہتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے پر تھے وہ چھڑے، نئے پر اگے۔ فطرس ہوا میں اڑا اور اڑ کے کہنے لگا انا، زور سے ہوا میں اڑا، اڑ کر کے پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ کون ہے میری طرح؟ آج کہہ رہا میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ فطرس کے الفاظ سنیے، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ تو سوال جو میں نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی مجرم جبل پور میں گھوٹالا کر کے، مرڈر کر کے، گناہ کر کے دبئی چلا جائے تو اس کو ہمارے ہندوستان کی پولیس پکڑ کے واپس لائے گی جبل پور، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کیس کی سنوائی جہاں جرم ہوا تھا وہی ہوگی، دوسرے علاقے میں، دوسرے ملک میں نہیں، ہے نا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس مجمع سے، دماغ پہ زور دے کے بتائے فطرس سے جرم کہاں ہوا تھا؟ زمین پہ یا آسمانوں پہ؟ آسمانوں پہ نا، تو سنوائی کہاں ہونا چاہیے؟ زمین پہ یا آسمان پہ؟ بولو، سنوائی زمین پہ۔ حسین کے رومال سے ملی شفا۔ میں کہوں کیوں؟ تو غریب نواز کے آستانے سے آواز آئے گی، بادشاہ نہیں، شاہ استو سے، جو فرش سے عرش تک حکومت کرے اس کو حسین کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ عید چاند رات، چاند رات بچے آئے،
माँ की गर्दन में हाथ डाला, कहा अम्मी मोहतरम हमारे पास ईद के लिए नए कपड़े नहीं हैं। माँ ने कहा जाओ सो जाओ, दर्जी कपड़े लेके आए और बच्चे सो गए। वालिदा ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद दुआ की, परवरदिगार मेरी जबान की लाज तेरे हाथ में है। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला गया। कौन? अना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। परवरदिगार तूने इससे पहले भी सुलेमान के पास तख्त भिजवाया, तो मुल्क सबा से बिल्कीस का तख्त दीगरों के पास तूने भिजवाए। तो दुनिया में बहुत से ऐसे मामलात हैं, तू कुन कहता कपड़ा पैदा हो जाता, जिब्रील इशारा करते कपड़ा पैदा हो जाता, रसूलुल्लाह इशारा करते कपड़े वही बन जाते, टेलर भेजा जाता सिल देता। ये जन्नत से लिबास और जोड़े हसन और हुसैन को भेजने की क्या जरूरत है? तो आवाज आएगी जन्नत से इसलिए भेज रहा हूं ताकि आज से 500 साल बाद अगर मेरा मोइनुद्दीन ये कहे शाह अस्त हुसैन, तो कोई मौलवी एतराज न करे। ये हुसैन की शाही क्या है? क्या यही हुकूमत है कि बैठे जमीन पे हो, लिबास जन्नत से मंगाया जाए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा, हक मुईन, हक मुईन। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया फिर से सुनिए। रसूल ज़ैनब ज़हरा के घर में आया, सैयदा बाबा सलाम का शहजादी आज तुम उठ के खड़ी नहीं हुई मेरे लिए? का बाबा 2 दिन से भूखी हूँ, उठा नहीं जा रहा। सरकार बैठ गए, शहजादी मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ। इतने में अली आए, हैदर कर्रार अबू तुराब साहिब इन्नमा मुराद कुल कफा फातह बद्र हुनैन, जिसकी मदह में कुरान की आयतें हैं, रसूलुल्लाह के ज़बान के कलिमात पूरे हदीस और कुरान में मौजूद हैं। वो मौके ब मौका सुनते रहिएगा। अली अंदर तशरीफ लाए, कहा अली क्या बात है, चेहरे पे कमजोरी नकाहत नजर आ रही है। कहा या रसूलुल्लाह 2 दिन से खाया नहीं। अली बैठ जाओ। फिर हसन आए, शहजादे क्या बात है? कहा नाना कल से खाना नहीं मिला, रोटी नहीं मिली। इतने में हुसैन आए। नाना ने देखा कि हुसैन चल रहे हैं तो पैर लड़खड़ा रहे हैं। शहजादे क्या हुआ? बेटी कहती है, जनाब ज़हरा कहती बाबा 2 दिन हो गया हुसैन ने रोटी नहीं खाई, इतना सुनना था। नबी ने हाथ उठाया, परवरदिगार आप न जाने कहाँ बैठे हुए, मुझे नहीं पता। ज़हरा ने कहा भूखी हूँ, खामोश रहे। अली ने कहा भूखा हूँ, खामोश रहे। हसन ने कहा भूखा हूँ, हुसैन ने कहा नाना भूखा हूँ। फौरन हाथ उठे का परवरदिगार मेरी अहले बैत के लिए खाना भेज, मेरी अहले बैत के लिए खाना भेज। दुआ भी हुई और चेहरा रसूल का हाथ चेहरे पे नहीं गया कि इतने में दरवाजे पे दस्तक की आवाज आई। मन दस्तक आवाज आई, मैं हूँ या रसूल अल्लाह। दरवाजा खुला, एक दस्तरखान, एक जो है थाल, एकदम थाल पोश के साथ अंदर आया। नबी ने कहा बैठो खाओ। दस्तरखान ऊपर से हटाया गया, अंदर किस्म किस्म के खाने थे। जैसे खाना मुंह के करीब लाया गया, बाहर से आवाज आई अहले बैत हम भी भूखे हैं, खाना खिलाओ। नबी ने कहा तेरा हिस्सा नहीं चला। ज़हरा खामोश, बाबा मना कर रहे हैं, कोई बात होगी। जैसे फिर आवाज आई अहले बैत एक रोटी दे दो, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। नबी ने कहा तेरा हिस्सा नहीं जा। फिर तीसरी बार आवाज आई एक निवाला दे दो, मैं भूखा हूँ। नबी ने कहा तेरा हिस्सा नहीं जा। सैयदा ने कहा बाबा आपने हमें तालीम दी, कोई दरवाजे से भूखा पेट न जाए, खाली हाथ न जाए। हमने रोजे रखकर भूखे रहकर इफ्तार के वक्त लोगों को खाना दिया है, और आज आप बार बार साइल को वापस क्यों भेज रहे हैं? नबी मुस्कुराए, का बेटी वो जो तेरे लिए दस्तरखान लेके आया, जन्नत से दस्तरखान लेके आया, ये कौन था पता है? कौन बाबा? का ये जिब्रील अमीन थे, ये जन्नत से दस्तरखान लाए थे, ये जन्नत का खाना था। और मुझे कहा था कि इब्लीस को पता चल गया है कि मेरी अहले बैत के लिए खाना जन्नत से आया, वो मांगने जरूर आएगा कि उसके मुंह में चला जाए पेट में और उसकी हो जाए बख्शिश। तो अल्लाह के हबीब उसे देना मत, उसे अहले बैत के खाने से देना मत, इसलिए कि वो जन्नत ले जाना चाहता है। हमने इब्लीस पे अहले बैत के हिस्से का खाना हराम कर दिया है। अब समझे, हमारे खिचड़े की देख और शरबत का ध्यान देख के कोई मुंह फेरे तो समझ जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, शहीद
سمجھ گئے شاہ؟ یا پھر فجر ہو جائے اور پھر پتا ہوں میں شاہ کس کو کہتے ہیں؟ بولو بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے۔ کیسے بادشاہ ہے حسین؟ کہ دیکھ لو میرا نبی کائنات کا بادشاہ ہے، وہ بیٹھتے ہیں منبر پہ لکڑی کے، میں حسین دلوں پہ بادشاہت کرتا ہوں، نبوت کے زانوں پہ، نبوت کے کاندھے پہ، نبوت کے پشت پہ۔ اور کبھی جب ہمارا قافلہ نکلا تھا مدینے سے کربلا کی طرف تو آ کے دیکھ، کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ کربلا میں پھٹی ہوئی چادریں لوٹی گئی، پرانے کپڑے لوٹے گئے؟ نہیں، حسین جب نکلے ہیں نا، ایک ایک خاتون کے لیے ایک ایک اونٹ پہ اماری، اور ایک ایک اونٹ جس پہ خواتین کے صندوق، جس میں کپڑے تھے، شہزادوں کے گھوڑوں کو مالش کرنے والے خادم اور شہزادوں کے خادم، اونٹوں کو پلانے کے لیے ہودج، یہ سب حسین لے کے نکلے۔ راوی کہتا ہے اللہ کی قسم جس رات حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے اور اونٹوں کا قافلہ لگا تھا، دیکھ کے ایسے لگتا تھا کوئی مسافر نہیں بلکہ کسی بادشاہ کا قافلہ جا رہا ہو۔ بادشاہ حسین، حسین بادشاہ، شاہ نہیں ہے، حسین بادشاہ ہے۔ سنیے، دین است حسین، پروردگار یہ غریب نواز نے کیا کہہ دیا؟ حسین دین نہیں ہے، دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ دین کیسا ہو سکتا ہے بندہ؟ کہ تو گھبرا مت، مسجد نبوی میں آ اور آ کے دیکھ، نماز عصر ہے، نبی سجدے میں ہے، سنن بیہقی کبریٰ ہے، جلد نمبر 4 ہے، حدیث نمبر 2336 ہے۔ کل کہیے گا سبحان اللہ، اگر اچھا لگ جائے تو کل سوچ کے کہیے گا۔ جیسے حسین دوڑے ہوئے آئے، نبی کے پشت پہ آ کے بیٹھ گئے، اور دیکھ غریب نواز کے شعر پہ اعتراض کرنے والے، دین است حسین، حسین دین ہے۔ اگر اس سے پہلے بھی بخاری میں ہے، سیدہ زینب رسول کی بڑی بیٹی، 4 بیٹیاں ہیں رسول کی، زینب، کلثوم، رقیہ، فاطمہ زہرا، ہے نا؟ جناب زینب کی بیٹی امامہ، بخاری میں ہے، جب نماز پڑھتے سرکار آ کے گود میں بیٹھ جاتی، سرکار امامہ کو اٹھاتے، الگ بٹھاتے، نماز آگے پڑھتے، سجدے میں جاتے، وہ آ کے پشت پہ بیٹھتی، سرکار انہیں پشت سے ہٹاتے، نماز آگے بڑھاتے۔ حسین آئے، پشت پہ بیٹھے، نماز ٹھہر گئی، کیوں؟ نبی بتا رہے، سنو، نواسا ہونا آ رہا ہے، حسین ہونا آ رہا ہے۔ یہ نواسا نہیں ہے، یہ حسین ہے۔ تو آ میرے ساتھ مسجد نبوی میں کھڑا ہو جا، رسول کے پشت پہ حسین آئے۔ اگر حسین اتار دیے جائیں، نماز آگے بڑھ جائے تو حسین صرف دیندار ہے، اور اگر نماز رک جائے، حسین بیٹھا رہے تو دین است حسین، حسین دین ہے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ میں ایک ایک شعر کی تشریح میں 1 گھنٹے کا وقت ضرور لیتا کہ دین حسین کیسے ہے، مگر آگے چلیے۔ دین پناہ است حسین، حسین دین کی پناہ ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب پناہ؟ بتائیے، پناہ کس کو کہتے ہیں؟ فارسی ہے، فارسی پناہ سمجھتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ کبھی کسی قلعے میں گئے؟ لال قلعہ، جبل پور میں قلعہ نہیں ہے، مدن محل میں قلعہ گئے کبھی؟ تو قلعے کا دروازہ ہوتا ہے اور دروازے سے لگی ہوئی دیوار ہوتی جو پورے قلعے کو گھیرے ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ اس دیوار کو پناہ گاہ۔ بولو زور سے، پناہ گاہ۔ پناہ گاہ کا کام کیا ہے؟ پناہ گاہ کا کام ہے جو قلعوں میں ہو اس کو چور سے، ڈاکو سے، لٹیرے سے، غنڈے سے بچانا۔ دین پناہ است حسین، حسین کیا ہے؟ حسین دین کی پناہ ہے، وہ دیوار ہے حسین، کوئی یزیدی اس کو لانگ کے آ نہیں سکتا۔ نماز تو پڑھ سکتا ہے یزیدی، روزہ تو رکھ سکتا ہے یزیدی، حج تو کر سکتا ہے یزیدی، یا حسین نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ یہ پناہ گاہ ہے، دیوار جو قلعے کی حفاظت کر رہا ہے۔ شہر، بہت سے شہروں پہ پناہ گاہ ہوتی ہے، وہ دروازہ ہوتا ہے نا؟ اور کہیں کہیں قلعے میں، چتور کا قلعہ گیا میں، 14 کلومیٹر کی پناہ گاہ ہے، اور بیچ میں
پورا شہر بسا ہے، کیا یہ پناہ گاہ یہ ڈاکوؤں سے حملہ واروں سے بچاتا ہے؟ یہ دیوار ہے، یہ پناہ گاہ ہے۔ دین پناہ حسین، حسین دین کی پناہ ہے جو قیامت تک اس کے اندر آ گیا۔ وہ ڈاکوؤں کے حملے سے، منافقوں کے حملے سے، مشرکوں کے حملے سے، خارجیوں کے حملے سے، رافضیوں کے حملے سے قیامت تک محفوظ ہو گیا۔ میں کہوں حسین تجھے زیب دیتا ہے پناہ گاہ ہونا، دیوار کیوں؟ جس کا بابا شہر علم کا دروازہ ہو، اس کا بیٹا دیوار ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد حضرت، زندہ باد زندہ باد، کیا گوشہ اجاگر کیا، سبحان اللہ۔ دین پناہ حسین، حسین دین کی پناہ ہے۔ حسین زور سے بولو، حسین زور سے، حسین دین کی پناہ ہے۔ حسین کی پناہ کو علی اکبر کہتے ہیں۔ سنیے، بات ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی۔ حسین کی پناہ گاہ کو علی اکبر کہتے ہیں۔ کون علی اکبر؟ وہ جو میدان کربلا میں آئے، بابا سے اجازت لی، گئے، سینے پہ برچی لگی، انا للہ ہو گئی، تقریر ہو گئی، ہو گئی شہادت بیان۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے علی اکبر امام حسین کے بیٹے تھے، ہاں کہاں تھے؟ ارے مدینے کا تو کتا ہو، اس کا ادب ضروری ہے۔ یہ تو رسول کا بیٹا ہے، اس کی تفسیر کیوں نہیں بیان کرتے؟ مدینے کے درخت، مدینے کے جھاڑ، مدینے کے کانٹے بھی اگر چبھ جائیں نا تو اس کو برا مت کہو، رسول کی حدیث ہے۔ جی علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ان سے پوچھو جو ذکر نہیں کرتے، جو کرے اس کو ذکر سے روکتے ہیں اور خود کرتے نہیں۔ علی اکبر کا ذکر ادھورا نہیں، بولے وہ صرف تاریخ میں اتنا آیا۔ آؤ مجھ سے سنو، کتنا آیا تاریخ میں؟ کہ جب سے نانا کا وصال ہوا ہے، حسین نانا کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، کیونکہ آدھا تو حسن میں ہے، آدھا حسین میں، مکمل کبھی نہیں دیکھا۔ ہمیشہ ترستے تھے کہ نانا کا دیدار کیسے ہو، نانا کی زیارت کیسے ہو، نانا کو دیکھا کیسے جائے، نانا کے مبارک چہرے کو آنکھوں سے نہارا کیسے جائے۔ کہ اسی غم میں حسین کی صبح و شام جا رہی تھی کہ امام حسین کی سب سے پہلی بیوی، نام ہے ام لیلہ، ان کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ خادمہ نے آ کے امام حسین کو کہا مبارک ہو، آپ کے گھر میں شہزادہ آیا ہے۔ تو حسین اٹھے، گھر نہیں گئے، پہلے بہن زینب کے گھر گئے، سیدہ زینب کا ہاتھ پکڑا کہ بہن چلو میرے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی۔ گھر آئے، شہزادے کو ہاتھ میں لیا، بہن زینب کو دیا، پہلا حق تمہارا ہے، تم دیکھو۔ جناب زینب نے ہاتھ میں لیا، پہلا جملہ کہا، جبل پور والوں اتنے سارے ہو تمہاری سبحان اللہ کانوں تک آئی تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ میں شہادت بیان کر کے بات ختم کر دوں گا۔ کہ سیدہ زینب نے حسین کے بڑے بیٹے کو ہاتھوں میں لیا اور لے کے پہلا جملہ کہا، بھیا یہ تو ہو بہو نانا کی طرح لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو نانا کی تصویر ہے، یہ تو نانا کی طرح لگتا ہے۔ حسین نے ہاتھوں میں لیا، چھوا۔ اب عالم یہ ہے کہ آدھی رات کو امام حسین سجدے کو چھوڑ کے، یعنی نماز پڑھتے تھے 2 رکعت، پھر جلدی سے دوڑ کے گھر میں جاتے تھے اور جھولے میں علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ بار بار ام لیلہ نے پوچھا، آقا یہ بار بار مصلی سے اٹھ کے آپ گھر میں کیوں آتے ہیں؟ کہ بار بار جی چاہتا ہے کہ نانا کو دیکھو، جی چاہتا ہے کہ نانا کی زیارت کرو۔ میں حسین نے نماز ایسی پڑھی ہے، میں نے نماز ایسی سیکھی ہے، کبھی نانا کی گردن پہ، کبھی نانا کی پشت پہ، کبھی نانا کے زانو پہ، کبھی بیچ سے نکل جاتے تھے ہم حالت سجدہ میں، کبھی نانا رکوع میں رہتے تھے تو ہم پیروں کے بیچ سے نکلتے تھے۔ ہماری عادت ہے نماز میں نانا کو دیکھنا، تو جب بھی نماز پڑھتا ہوں نانا کی یاد آتی ہے تو میں آ کے گھوڑے میں، جھولے میں میں علی اکبر کی زیارت کرتا ہوں، میں علی اکبر کو دیکھتا ہوں۔ پیار سے پالا،
کہتے ہیں اتنے خوبصورت تھے علی اکبر، اتنے خوبصورت تھے کہ زلفیں ایسے دکھتی تھی جیسے واللیل اذا سجا، چہرہ والضحیٰ کی شبیہ، آنکھیں ایک دم رسول اللہ کی آنکھوں کی طرح، ناک رسول اللہ کی ناک کی طرح، رخسار سرکار کے رخسار کی طرح، قد و قامت بھی علی اکبر کا ایک دم رسول اللہ کی طرح تھا۔ کوئی کسی کی طرح ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے آپ، ہم شکل، جڑواں، تو ہر چیز میں نہیں ہوتا، یا تو خلق میں ہوتا ہے، یا خلق میں ہوتا ہے، یا نطق میں ہوتا ہے۔ خلق یعنی بناوٹ میں، خلق یعنی کردار میں، نطق یعنی آواز میں، تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے جس میں مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کی آواز فلاں کی طرح ہے، اس کا چہرہ فلاں کی طرح ہے، اس کا کردار فلاں کی طرح ہے۔ علی اکبر وہ تھے جو خلق میں، خلق میں، نطق میں رسول اللہ کی طرح دکھتے تھے۔ صحابہ کے کہتے تھے حسین علی اکبر سے آزان دلاؤ، ہم نے نبی کی آواز سنے، بہت عرصہ گزر گیا۔ آج ہم علی اکبر کی اذان سننا چاہتے ہیں، پھر علی اکبر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اذان دیتے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا صحابہ بے ہوش ہو کے گر جاتے، صحابہ غش کھا کے زمین پہ گر جاتے، ہوش میں لاحق تھا، کیوں بے ہوشی کیوں طاری ہوئی؟ تو روح کے کہتے ہیں قسم، جب یہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ان کے چہرے میں ہمیں مصطفیٰ کریم کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اور نبی کا چہرہ ہے کیا، سنیے، صوفیہ کہتے ہیں، میرے نبی کا قول ہے انا مرآت الرحمن، نبی کا قول ہے میں رحمان کا آئینہ ہوں، اللہ کا آئینہ ہوں۔ تو جب نبی کے چہرے میں چار کمال ہوتے تھے، چار، ایک اللہ کا نور دکھتا تھا، ایک نبوت کا نور دکھتا تھا، ایک مصطفیٰ کی ذات کا نور دکھتا تھا، اور چوتھا کمال یہ تھا کہ میرے نبی جس نبی کا ذکر کرتے تھے، وہ آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، یوسف ہو، اسماعیل ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، اس کا کمال بھی نبی کے چہرے میں دکھائی دیتا تھا۔ تو نبی کا چہرہ یہ چار کمال کا جامع تھا، علی اکبر کا چہرہ یہ چاروں کمال کا واحد جامع تھا۔ جس کو زیارت مصطفیٰ کرنی ہوتی وہ آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا حسین کا، حسین علی اکبر لاؤ، علی اکبر لائے جاتے اور چہرہ دکھایا کا مدینے میں نکلتے نا تو حسین علی اکبر کے چہرے پہ نقاب ڈال دیتے، کیوں پتا ہے؟ جب نکلتے نا تو بازار والے اپنی دکانیں چھوڑ کے حسین کے پیچھے پیچھے چلتے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے آقا کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ ایمان والوں، تم نے بچپن میں دیکھا مگر نبی سمجھ کے نہیں دیکھا تھا نا، اس لیے علی اکبر بھیجا گیا ہے کہ دیکھو مصطفیٰ کا بچپنا کیسا ہوگا، نبی کا بچپنا کیسا ہوگا، نبی کریم کے بچپنے کا کیا عالم ہوگا۔ علی اکبر، جناب عباس کا ذکر کیا تھا میں نے، ہو بہو علی دکھتے تھے، کیا تھا ذکر ہے نا، علی اکبر ہو بہو رسول، اور یہ دونوں چچا بھتیجے جب بازار مدینہ میں نکلتے تو صحابہ دکان بند کر کے کہتے چلو غدیر کا منظر پھر سے نظر آ رہا، محمد علی ایک ہی جگہ پہ۔ نہ جانے کس کے نام پہ آپ سبحان اللہ بولیں گے مجھے نہیں پتا، مگر یہ وہ ذکر ہے عزیزان محترم جو فرش پہ بیٹھنے والوں نہیں عرش پہ بیٹھنے والوں کا ذکر ہے۔ اس قدر حسن خدا نے عطا فرمایا کمال کا۔ شام میں ایک یہودی آیا، میں نے کہہ رہا شاہ محدث دہلوی جذب القلوب الی دیار المحبوب، کیا فرماتے؟ شام میں ایک یہودی نے خواب دیکھا کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ایمان لا، وہ آیا اور آ کے کہتا مجھے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوں گا۔ کہا تو یہودی ہے؟ کہا ہاں، تمہارے نبی نے خواب میں بتایا۔ تو انہوں نے کہا ہم کیسے سچ مانے تو نے نبی کو خواب میں دیکھا؟ طریقہ کیا ہے؟ علماء فقہا سب بلائے گئے، پتہ لگاؤ اس نے نبی کو خواب میں دیکھا کہ نہیں دیکھا، ہاؤ ٹو جج، ٹیسٹ کیسے کریں یہ سچا ہے یہودی ہے، سازش کے تحت تو نہیں آ رہا۔ یہ کتنا اچھا زمانہ تھا، کوئی یہ کہہ دے عارف صاحب کہ میں نے نبی کو خواب میں دیکھا ہوں تو آج کے زمانے میں جو دیکھو علم غلم کھڑے ہو کے بیان کر دے خواب، میں نے نبی کو خواب میں دیکھا، اور لوگ پیچھے پیچھے چلتے، یہ حالت ہے آج کی۔ وہ ایمانداروں کا زمانہ تھا، سب علماء فقہا ملے کہ ہم پہچان بتا ہی نہیں سکتے، حسن بتائے گا تو نبی تو اتنے حسین تھے کوئی سمجھ نہیں سکتا،
تو آخر میں یہ فیصلہ ہوا اس کو مشکل کشا کے دروازے پہ لے جاؤ، علی مرتضیٰ کے زہرا کے دروازے پہ، وہاں شاید کوئی حل نکل سکے۔ یہودی کو لے کے امائدی نے جو ہے عمارت آئے محلہ بنو ہاشم میں حسین کے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا ہم آئے ہیں، کام ہے۔ کیا کام ہے؟ کہ ایک آدمی نے خواب میں نبی کو دیکھا ہے کہ نبی نے کہا ہے کلمہ پڑھ لو، تو وہ کلمہ پڑھنے آیا ہے۔ اب ہم کیسے ٹیسٹ کریں کہ اس نے نبی کو دیکھا ہے یا نہیں؟ امام حسین نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اندر آؤ۔ اندر لائے گئے، سب کو بٹھایا، کھجور پیش کیا گیا، پانی پیش کیا گیا، سب نے کھجور کھایا، پانی پیا، ریلیکس ہوئے۔ امائد شہر ہے، شہر کے بڑے بڑے لوگ ہیں، شہر کے بڑے بڑے علماء ہیں، فقہا ہیں، سب بیٹھے ہیں۔ حسین بیٹھے ہیں، کہا ہو گیا، کہا بتاؤ کیسے مانے کہ اس نے نبی کو دیکھا؟ حسین اندر گئے، ایک دروازے سے کمرے کے پردہ ہٹایا، اندر سے ایک جوان، ایک دم خمدار لہراتی زلفیں، ایک دم ڈل ڈول والا جسم، اور مسکراتا ہوا باہر آیا کہ جیسے وہ کمرے سے باہر آیا، یہودی کرسی چھوڑ کے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے انہی نے تو کہا تھا کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ انہی نے کہا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، میں انہی کے کہنے پہ آیا ہوں۔ حسین نے کہا خدا کی قسم یہ سچ بول رہا ہے، میرا بیٹا میرے نانا کا ہم شکل ہے۔ علی اکبر ہم شبیہ پیمبر، جب 10 سال کے ہوئے نا علی اکبر، 10 سال کے، بابا کو بعض روایت میں 6 لکھا ہے، اب 6 ہو 10 ہو مجھے نہیں، 10 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 10 سال کے ہوئے نا تو بابا حسین کے پاس آئے، کہا بابا ہمارے یہاں بنو ہاشم کا لنگر چلتا تھا۔ کہا ہاں ہمارے دادا کا۔ پھر اسے ہمارے بابا حسن نے سنبھالا؟ ہاں۔ کہا بابا حسن کا لنگر آپ سنبھالتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا بابا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدینے میں ہم ایک لنگر قائم کریں جس میں سارے مدینے کے بچے آ کے کھانا کھائیں، اس لیے کہ آپ کے لنگر پہ بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ بڑوں کے بیچ میں بچے پیچھے رہ جاتے ہیں، ایک لنگر میں جاری کرو جس میں مدینے کے بچے کھائیں۔ کہا حسین نے ماتھا چوما اور رخسار چومے اور چوم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا آج سے علی اکبر کا لنگر چلے گا۔ کہتے ہیں 24 گھنٹے روٹیاں نکلتی رہتی اور ایک ایک غلام دروازوں پہ جا کے کہتا اے فلاں اس گھر میں اگر کوئی بچہ ہو چلے علی اکبر کے لنگر سے۔ کربلا میں کس کو بھوکا رکھا، کس کو پیاسا رکھا؟ جس کے لنگر پہ پلے، جس کے لنگر پہ بچوں کو روٹیاں ملی، وہ علی اکبر خلق میں، خلق میں، نطق میں رسول اللہ کا ہم شبیہ، سراپا رسول کی طرح دکھنے والا سیدنا علی اکبر، اور اتنی ناز سے پالا تھا کہ جب گود میں لیا نا زینب نے، کہا یہ تو بھائی بابا کے نانا کی طرح دکھتے ہیں۔ اسی وقت زینب نے ایک جملہ کہا تھا بھیا ایک بات عرض کروں؟ کہا کیا؟ کہ وعدہ کرو انکار نہیں کرو گے؟ کہ نہیں انکار نہیں کروں گا۔ کہ اللہ نے مجھے اولاد تو دی ہے، میں صاحب اولاد ہوں، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے اس بیٹے کی پرورش میں کروں۔ آپ نے تو نانا کا زیادہ دیدار کیا ہے، میں نے کم، میں چاہتی ہوں کہ میری نظر اس پر رہے۔ حسین نے بیٹا گود میں دے دیا، کہتے صرف جب کھانے اور دودھ کی ضرورت ہوتی تو ماں کے پاس لائے جاتے، جناب زینب نے پال کے بڑا کیا ہے، اور اتنا ایک خواہش کا خیال رکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں آئے تو روایت میں ہے کہ 24 سال کی عمر تھی، 24 ایئرز، 18 نہیں، آپ کو 18 بتایا جاتا ہے، 24 سال کی عمر تھی۔ جناب علی اکبر کے نکاح ہو گیا تھا، اولاد نہیں ہوئی تھی، بعض روایت میں 28 بھی ہے مگر 24 زیادہ مضبوط ہے کہ 24 سال کی عمر تھی سیدنا علی اکبر کی، اولاد کوئی نہیں ہوئی تھی۔ بچپن سے 24 سال تک پھوپھی نے اتنے پیار سے پالا تھا، اتنے لاڈ سے پیالا تھا، ایک خواہش کو پورا کیا تھا کہ حسین کے دل میں یہ تمنا تھی کاش میرا بیٹا کسی دیر مجھ سے کوئی خواہش و تمنا کرے تو میں اس کی اس تمنا کو پورا کروں۔ علی اکبر ایسا خوددار بیٹا، کبھی بابا کو یہ نہیں کہا کہ بابا فلاں چیز لا کے دو،
अली अकबर, और इतने लाडले थे घर के, हो क्यों ना मरकज थे ना सबके, सब वहीं आते थे, सब अली अकबर के पास जमा होते थे। का एक बार हजरत अब्बास नेज़ा चलाना सिखा रहे थे अली अकबर को, नेज़ा चलाना। का जब एक नेज़ा चलाया तो नेज़ा अली अकबर के करीब से गुजरा, अली अकबर ने नेज़े से बचाया, खुद को बाजू में हटे। तो इमाम ज़हबी कहते हैं आपकी वालिदा उम्मे लैला खड़ी थी, का जैसे नेज़ा बगल से गुजरा उम्मे लैला गश खा के जमीन पे गिर गई। जब होश में आई का क्या हुआ, का मैं इतने प्यारे और हसीन बेटे को, इतने खूबसूरत बेटे पर नेज़ा चलते हुए नहीं देख सकती। अब्बास कल से मेरा बेटा तुम्हारे पास तरबियत को नहीं आएगा। इस कदर प्यार करती थी। हम होते हैं ना, हाँ वो फला मर गया, फला, अरे वो फला मर गया, कितना खूबसूरत था, कितना हसीन था। सोचो ना करबला में हुसैन ने कैसा बेटा खोया है, क्या खोया है हुसैन ने, कभी इस पर गौर कीजिए। अभी अली अकबर की जवानी, बचपने से जवानी तक वाकया बताऊं तो मुझे तो घड़ी की सुइयों पे डर लग रहा है कि वो कहाँ तक चली जाएंगी। बस इतना समझ लीजिए अजीज़ान मोहतरम कि यौम आशूर एक जवान हाथ बांधे अपने बाबा के पीछे पीछे चल रहा है, बाबा हमें इजाजत नहीं दोगे जंग में जाने की, हमें इजाजत नहीं दोगे। तो हुसैन अली अकबर के सीने पे हाथ रख के फरमाते थे, अली अकबर तुझे देख के तो नाना की याद ताज़ा होती है, तुझे देख कर तो वो जो हसरते दीदार मुस्तफ़ा है वो मुकम्मल होती है, मैं तुझे नहीं भेज सकता। तो अली अकबर बाबा का पैर पकड़ के कहते थे ये अच्छा लगेगा कि कोई कहे कि जवान बेटा वापस आ गया और बाप शहीद हो गया। तो हुसैन रुख घुमा कर दूसरी तरफ चले जाता, दूसरी तरफ चले जाते। एक बार आए और आके कहा बाबा अब हमारी गैरत को गवारा नहीं कि हम यहाँ पे रहें, आपको नाना मुस्तफ़ा की कसम है, जिस चेहरे को देखते हैं आपको इस चेहरे में नजर आने वाली शबीह की कसम है, हमें इजाज़त दो। इमाम हुसैन ने चेहरा अली अकबर से फेरा, फेर के कहा मैं इजाज़त नहीं देता, अपनी माँ से इजाज़त ले लो, अगर माँ इजाज़त दे दे तो मैं तुम्हें इजाज़त दे दूंगा। माँ के पास आए, कहा अम्मी क्या मुझे करबला की इजाज़त देती है कि मैं मैदान कारज़ार में जाऊं? उम्मे लैला कहती है मैं कौन होती हूँ इजाज़त देने वाली, जिसने 24 साल माँ बन के पाला है, उस फूफी के पास जाके इजाज़त लो। अच्छा अली अकबर जानते थे सब इजाज़त दे देंगे, फूफी इजाज़त नहीं देंगी। अली अकबर गए फूफी के पास, दो जानू होके बड़े अदब से बैठ गए। सैयदा तस्बीह पढ़ रही थी, सैयदा ज़ैनब ने सर उठाया, अली अकबर मेरे लख्ते जिगर जाने किधर, क्या मामला है, क्यों बैठे हो, अपने खेमे में जाओ। फूफी एक बात पूछो, हाँ पूछो, एक सवाल करूँ, कहाँ सवाल करो, कि आप ज़्यादा अफजल हैं या दादी फातिमा ज़हरा, दोनों में सबसे अफजल कौन है? जनाब ज़ैनब ने मुंह पे हाथ रखा, अली अकबर कैसी बातें करते हो, ये कैसा सवाल है, नादानो, सारे जाहिर सी बात है मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुझसे अफजल है, मुझसे बेहतर है, मुझसे फजीलतों में ज़्यादा है। तो फूफी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा ये मानती है ना जनाब फातिमा ज़हरा आपसे अफजल हैं? कहा हाँ। तो फिर एक काम करो, आज अपने लाल अली अकबर को फातिमा ज़हरा के लाल पे कुर्बान करो, आज इजाजत दे दो मुझे कि आपका लाल आपसे अफजल खातून पे फिदा हो जाए। इतना सुनना था, माथे को चूमा, हाथों को बोसा दिया, कहा जा अली अकबर हम तुझे मैदान जंग की तरफ जाने की इजाजत देते हैं। दौड़े हुए बाबा के पास आए, बाबा हमें फूफी ने और माँ ने इजाजत दे दी है, अब हमें जाने दे। हुसैन ने कहा कुछ नहीं, संदूक लाया गया, संदूक खोला गया, रसूलुल्लाह का अमामा, रसूलुल्लाह की इबा और रसूलुल्लाह की तलवार जनाब अली अकबर को दी गई। जिस घोड़े पे बैठ के अली अकबर गए उसका नाम था उकाब, वो भी रसूलुल्लाह का घोड़ा था। अमामा बांधा, इतने लंबे कद के थे ना, एकदम हुसैन के बराबर। कहा शहजादे कोई ऊंची जगह नहीं जिस पे खड़े हो के तुझे अमामा बांधो।
घुटने के बल अगर बैठ जाए तो मैं तेरे सर पे अमामा बांधूं। का जब अली अकबर घुटने के बल बैठे ना तो बाबा ने सर पे, हुसैन ने सर पर दस्तार रखी, एक एक पेश लगाते जाते और पढ़ते जाते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उससे पूछो जिसका बेटा आईसीयू में तड़प रहा हो, उसके बाप की आंखों से आंसू बंद नहीं होता। हुसैन तेरी इज्जत, तेरी नामूस, तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन की शुजाअत को सलाम कि जवान बेटा दस्तार बांध रहे हैं। हुसैन बाप दस्तार बांधता है जब बेटे को दूल्हा बनाता है निकाह के वक्त। हुसैन वो बाप है जो बेटे को शहादत के लिए दस्तार बांध रहा है। का दस्तार बांधी, ये बात पहनाई, हाथ में तलवार दी और कहता अली अकबर जाकर खेमे में इजाजत लेके आओ। हदीद इब्ने मुस्लिम रावी का नाम है, अहले सुन्नत का रावी, कहता है कि जब अली अकबर खेमे में गए सारी खवातीन आके जमा हो गई। ऐसे लगता था जैसे खेमे में किसी जवान की मैयत पड़ी हो, इतनी जोर से रोने की आवाज आ रही थी। और हबीब इब्ने मुस्लिम कहता है जनाब अली अकबर खेमे से बाहर निकलते, फिर कोई दामन पकड़ के पीछे खींचता, अली अकबर फिर जाते, फिर बाहर आते, फिर जाते, फिर बाहर आते। का एक छोटी सी बच्ची थी जो बार बार दामन को पकड़ के कहती, भैया हजादे जनाबे सैयदे सज्जाद तो बीमार हैं, आप हैं जो हमारे खेमों की हिफाजत करते हैं, आप जाएंगे तो हमारी हिफाजत कौन करेगा? तो अली अकबर ने माथा चूम कर कहा अलैकस्सलाम, तुझ पर सलाम हो अलैकस्सलाम, तुझ पे सलाम हो शहजादी। का जब बाहर निकले तो हुसैन ने कहा अली अकबर घर के बड़े हो, जा रहे हो, अपने बीमार भाई सैयदे सज्जाद से नहीं मिलोगे? पलट कर सैयदे सज्जाद के पास गए, बैठ गए, आंखों से आंसू का कतरा गिरा। सैयदे सज्जाद के चेहरे पे बीमार की नींद खुली, क्यों रो रहे हो, क्या वजह है? तो तलवार और अमामा दिखा के कहा बाबा ने, फूफी ने और अम्मा ने जाने की इजाजत दे दी। अली अकबर के इस बोलने पर जनाबे सैयदे सज्जाद उठ के खड़े होने लगे। अली अकबर ने बिठाया, कहा आपको उठने की जरूरत नहीं, इजाजत दीजिए, इमामत आपके सुपुर्द हो रही है, आप ख्याल रखिएगा, नस्ल रसूल आपसे चलने वाली है, ये मुकद्दस खवातीन आपके हवाले हैं। वसीयतें करते गए, नसीहतें करते गए, बाहर आए, बाबा के कदम चूमा। जनाबे हुसैन ने अपने हाथों पे अली अकबर का पहर रखकर घोड़े पे सवार किया, घोड़े की जो है वो लगाम पकड़ी और हुसैन लेकर आगे आगे चलते रहे। बस एक जुमला कहते जाते थे, या बुनैया, ऐ मेरे शहजादे, मैं टीले पे चढ़ जाऊंगा जब तक जंग में मशगूल न होना, पलट पलट कर अपने बाबा को देखते रहना। का बाबा ये क्या बेदबी है कि आप मुझे पलट पलट कर देखने को कहते हो? का आखिरी बार कम से कम तेरे चेहरे में अपने नाना का दीदार तो करता रहूं। तुझे देखता हूँ तो नाना की याद आ जाती है, तुझे देखता हूँ तो नाना का दीदार हो जाता है। घोड़ा लेकर के आप कुछ दूर गए, काल विदा, अब क़यामत के मैदान में मिलेंगे। और जब लजाम फरस छोड़ी ना तो घोड़े पे अली अकबर आगे निकले, हुसैन पीछे घोड़े के दौड़ते जाते। जब हुसैन ने पलट कर देखा, जब अली अकबर ने पलट कर देखा, बाबा कहाँ जा रहे हो? तो हुसैन कह रहे थे महलन महलन या बुनैया, जरा संभल कर चलना मेरे बेटे, बहुत मुश्किल से तुझे पाल कर इतना बड़ा किया है। घोड़े से नीचे उतरे, बाबा को सीने से लगाया। अली अकबर ने कहा बाबा क्या कोई शहादत से पहले इतना गम करता है, रोता है? तो हुसैन कहते हैं अली अकबर तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता फिर वो तुझसे शहीद होने की इजाजत लेके जाता, हम तुझसे पूछते कि रोता कि नहीं रोता। खैर खुद बादिल नखास्ता हुसैन ने अली अकबर को विदा किया। तारीख कहती है अली अकबर मैदान करबला में आए, मैमना मैसरा कल्ब लश्कर सजा हुआ था। अली अकबर जब लड़े हैं ना अजीज़ान मोहतरम, जिस तरफ घुसते चले जाते, पर खच्चे उड़ा देते, भगदड़ मच जाती, सारे तरफ जाते कि कौन आ गया है, ये
کس کی تلوار ہے جو سروں کے سر اتار رہی ہے، جو سروں کے سر اتار رہی ہے۔ شیش ابن ربعی کو کہا تو لڑتا کیوں نہیں اس سے، جا کے لڑ کے بتا۔ اس نے کہا میں نہیں لڑوں گا، میں اس کے بچے کے مقابلے میں جاؤں۔ اپنے بیٹے عمر اور طلحہ کو بھیجا، علی اکبر نے دونوں کو چیر کے رکھ دیا۔ شیش ابن ربعی آیا، اس کو چیرا، اور اس طرح بہت سے پہلوانوں کو تفصیل کا وقت نہیں، ایک 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 کر کے قتل کیا، مارا۔ لوگ کہتے ہیں نا رسول اللہ نے جنگ نہیں کی، ہم نے جنگ نہیں دیکھی کہ مصطفیٰ جنگ کیسے کرتے تھے۔ میں کہوں گا تھوڑی دیر مولانا صاحب آئیے ذرا اس امت کو علی اکبر کی جنگ بتائیے۔ علی اکبر میمنہ میں گھستے، لیفٹ ہینڈ سائڈ ساری صفوں کو بگاڑ دیتے، میسرہ میں گھستے میسرہ بگاڑ دیتے، قلب لشکر میں جاتے سروں کے سر گرتے، لوگ ایسے بھاگتے جیسے شیر کی آمد پہ بکریاں بچ کے بھاگتی ہیں۔ جو کہتا ہے نا نبی جنگ کیسے کرتے، وہ کربلا میں آ کے علی اکبر کو دیکھے، اگر مصطفیٰ جنگ کرنے آتے تو ایسے کرتے جیسے کربلا میں علی اکبر کر رہے تھے، جیسے کربلا میں علی اکبر جنگ فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں لڑتے رہے یہاں تک کہ میدان سے دشمن سارے بھاگ گئے۔ علی اکبر کو پیاس کی شدت آئی اور پلٹے اور خیمے کی طرف آئے۔ حسین ٹیلے پہ تھے، دیکھا کہ شہزادہ آ رہا ہے، فوراً دوڑ کے نیچے گئے اور راستے میں علی اکبر کے گھوڑے کی لگام پکڑی۔ شہزادے یہ کیا ہے، تم بنا شہادت کے واپس آ رہے ہو؟ تاریخ کیا لکھے گی کہ بنو ہاشم کا خود میدان کارزار سے واپس لوٹ آیا؟ تو علی اکبر کہتے ہیں بابا میں ڈر کے نہیں آیا، میں جنگ اور تیر اور تلوار و نیزوں کی ڈر سے نہیں آیا، بابا پیاس شدت کی لگی ہے کہ حلق کانٹا ہوا جاتا ہے، زبان سوکھی جاتی ہے، ایک پیالہ پانی پلا دو۔ حسین زمین پہ دھڑام سے گھٹنوں کے بل آئے کہ میری زندگی بھر کی خواہش تھی کسی دن علی اکبر کچھ مانگے میں اسے عطا کروں۔ شہزادے اپنے بابا کو معاف رکھنا، تو نے ایسے وقت میں پانی مانگا کہ میرے پاس کوثر کے جام کے سوا کوئی نہیں، میرے پاس اس وقت پینے کا کوئی پیالہ نہیں۔ حسین نے اپنی زبان نکالی، علی اکبر کے منہ میں رکھی کہ جب میں پیاسا ہوتا تھا نا تو نانا تسلی ایسے دیتے تھے، آج تو بھی تسلی لے لے۔ علی اکبر نے منہ میں زبان لی، فوراً پیچھے ہٹے کہ بابا ہماری زبان میں تو تری باقی ہے، آپ کی زبان میں تو ذرا بھی تری نہیں، خشک ہو گئی ہے۔ کہ شہزادے 2 محرم ہے، آج کا دن ہے۔ حسین نے قطرہ آپ منہ میں نہیں رکھا، اپنی انگوٹھی نکالی، علی اکبر کے منہ میں رکھ کے کہا یہ نانا کی انگوٹھی ہے، اسے چوس لو شاید کچھ تسلی آ جائے۔ علی اکبر نے منہ میں انگوٹھی رکھی، اسے چوسا، بابا کو دیا، سلام کہا کہ بابا حوض کوثر کے کنارے ملیں گے۔ تاریخ کہتی ہے جب علی اکبر آئے نا ہمارے ساتھ نے کہا کہ ظالموں کیا کرتے ہو، یہ اہل بیت کا بچہ ہے، ایسے قابو میں نہیں آئے گا۔ تاریخ کہے گی ایک اکیلے نے سب کو ہرا دیا کہ چاروں طرف سے گھیرا بندی ہوئی، علی اکبر پہ پتھر مارے گئے، تیر مارے گئے، یہاں تک کہ علی اکبر کے سینے پہ ایک نیزہ مارا حسین ابن نمیر نے۔ نیزہ پسلیوں کو توڑ کر کلیجے میں پیوست ہوا، پکار کے بعد رکنی آفتاب اے میرے بابا ہماری مدد کے لیے آئیے۔ حسین نے اتنا سنا، سنیے نا حسین نے اتنا سنا، حسین علی اکبر کو دیکھ رہے تھے، فضہ دروازے پہ کھڑے ہو کے حسین کو دیکھ رہی تھی۔ اندر خیمے میں سیدہ زینب اور ماں ام لہلہ مسلح پہ بیٹھی تھی، نظر فضہ کی طرف تھی۔ علی اکبر میدان میں گرے، حسین ٹیلے سے نیچے آئے، فضہ خیمے کے دروازے پہ گری، ماں مسلح پہ سجدے پہ گری کہ پروردگار تیرا شکریہ، تو نے میری جوان قربانی کو قبول فرمایا۔ عزیزان محترم کہتے جب حسین چلے نا، سیدہ زینب کہتی ہیں ہر بار حسین جاتے تھے گھوڑے پہ سوار ہو کر یا پیدل، اون محمد کی لاش لانے، جناب عباس کی لاش لانے، دیگر اہل بیت اور آوان و انصار کے کہا ابھی جب بیٹا گیا زمین پہ گرا تو حسین چند قدم دوڑتے، پھر
लड़खड़ा के जमीन पे गिर जाते, फिर खड़े होते, फिर गिर जाते। दौड़ते हुए शहजादे के पास पहुंचे तो क्या देखा, सीने में नेजा लगा हुआ है और अली अकबर सांस नहीं ले पा रहे। सर को गोद में लिया, चेहरे से मिट्टी साफ की। अली अकबर ने आंखें खोली, बाबा बस एक काम कीजिए, जल्दी से खेमे, मैं आखिरी वक्त में फूफी ज़ैनब का दीदार करना चाहता हूँ। इसलिए कि माँ फातिमा ज़हरा को हमने दादी को नहीं देखा था, मगर हमने सुना है कि फूफी ज़ैनब हूबहू दादी की तरह लगती है, मैं उनका दीदार करना चाहता हूँ। हुसैन ने उठाना चाहा, नेज़ा बीच में आता था, नेज़े को पकड़ के खींचा तो अजीज़ान मोहतरम पसलियों के बीच से नेज़ा बाहर आया। अली अकबर ने सीने पे हाथ रखा। वो हुसैन जो लाशों को उठा के घोड़े पर रख कर ले आते थे, आज जब बेटे की लाश उठाते हैं तो हिम्मत साथ छोड़ देती है कि शहजादे थोड़ा साथ तू दे, थोड़ा साथ मैं देता हूँ। गर्दन में नीचे सीने पे हुसैन ने पकड़ा, गर्दन में अली अकबर ने हाथ रखा। हुसैन ऐसे लेके चले, इब्ने असाकिर कहते हैं कि दोनों पैर अली अकबर के मैदान करबला में घसीटते जाते थे। अली अकबर लेके खेमे में पहुंचे, खेमे के आगे लिटाया, बहन ज़ैनब जल्दी बाहर आओ, जिंदगी भर की कमाई आज शहादत के जो है वो दहाने पे खड़ी है। सैयदा ज़ैनब दौड़ी हुई आई, जनाबे हजरत अली अकबर ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा, फूफी आप कामयाब हो गई, आपका लाल फातिमा के लाल। हाथ के बदले सरवर ने सर दे दिया, हम शबीहे शहर बहरो पर दे दिया, और भाई अब्बास को बेखतर दे दिया, इंतहा ये के कुल घर का घर दे दिया, उस सखी की सखावत पे बज़ में हिदायत में नूरे नबी जान मुश्किल कुशा, जिनको जन्नत से जोड़ा मिला लेकर चले मुस्तफा, जिनके भाई हसन
فاطمہ ان کی شان ان کی شوہر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت